کا معجزہ تھا. اور ہم مسلمان کو یہ پتا ہے. وہ پھر آپ سے سوال پوچھیں گے, کون بڑا ہے, کون زیادہ بڑا ہے, جو ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جو باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے. They are using us Muslims as punching bags, as doormat rugs. یہ عیسائی ہم مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں. They are using us as punching bags, as doormat rugs. اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور یہ افسوس کی بات ہے. وہ چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میریکلز کیے, معجزات کیے؟ اور ہم کہیں ہاں انہوں نے معجزات کیے. ان کا معجزہ قرآن مجید ہے. He split the moon اور معجزات کیے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے, کیا ان معجزات میں کبھی بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے نہیں. اور ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اور کوئی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا, اللہ کی پرمیشن سے کسی زندے کو جان دے. تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے, کیا عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی مردے کو جان دی؟ جو بندہ مر گیا اس کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے جی بے شک. اور کئی آیت ہے قرآن مجید میں, سورۃ آل عمران, کئی آیت میں اس کا ذکر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, by the will of Allah, اللہ کی مرضی سے عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگ کو زندہ کیے. جو لوگ مر گئے ان کو زندہ کیے اللہ کی پرمیشن سے. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے, کون زیادہ بڑا ہے؟ Who is greater? کون زیادہ بڑا ہے؟ جو شخص ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا جو شخص مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کو مجبور کریں گے سوچنے پر. وہ آپ کو ایک اور سوال پوچھیں گے, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مرے ہیں؟ تو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں ان کا دفن ہے, مسجد نبوی مدینہ میں ان کا دفن ہے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ تو آپ کو کہنا پڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 میں, verse number 158 میں, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, that Allah raised him up unto himself. وہ آپ کو سوال پوچھیں گے, کون زیادہ بڑا ہے؟ Who is greater? The one who's dead or the one who's alive? کون زیادہ بڑا ہے, جو بندہ زندہ ہے یا جو بندہ مر گیا ہے؟ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے. They will let your mind think. They are using us Muslims as doormat rugs, as punching bags. یہ عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کو جواب نہیں پتا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے, اگر آپ صحیح احادیث پڑھیں گے, آپ کو جواب پتا چل جائے گا. اور یہ جواب قرآن مجید میں ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے. سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو بہت ضروری ہے. اور کراچی میں میں نے اس ٹاپک کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر تقریر دیا تھا, کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب آئے گا.
یہ عیسائی ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور ہمارا قرآن، ہمارا برہان، ہمارا جو دلیل ہے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب ضرور آئیں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، say O people of the book، کہو اے اہل کتاب سے، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، come to common terms as between us and you. آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. which is the first term؟ اللہ نعبد الا اللہ. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، and that we associate no partners with him. اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا، if then they turn back، فَقُولُوا اشْهَدُوا، say ye bear witness، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کی طرف بلائیں. ہم ان کو کئی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کیا روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں، بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوتی کام نہیں کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے، شیخ احمد دیدات کی طرح، پھر ہم دعوتی کام شروع کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے تقریر ہوتے ہیں، اور فخر کے ساتھ یہ لوگوں کو عیسائی یا کرسچینٹی کے طرف بلاتے ہیں. ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے. جب موقع آتا ہے تو ہم دعوتی کام کرنا چاہیے، جب موقع آتا ہے تو ہم مسلمان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بنائیں گے پھر ہم دعوتی کام کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ مسلمان سے بات کریے، جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ غیر مسلمان سے بات کریے. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، مدینہ میں تو لوگ مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ نے جمعہ صلاح کے لیے نہیں آئے تھے مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مردوں کے بارے میں کیا I felt like burning their houses. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں چاہتا تھا کیا ان کے گھر کو جلا دوں، کیونکہ یہ جمعہ نماز کے لیے نہیں آئے مسجد میں. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب نے لیٹرز بھیجے بادشاہ پرشیا کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، بیزنطین کے بادشاہ کو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صرف مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. مدینہ میں لوگ تھے جو نماز کے لیے نہیں آئے, پھر بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطاب, کئی لیٹرز مختلف بادشاہ کو بھیجے. تو اسی لیے دونوں چیز ضروری ہے, دعویٰ بھی کرنا اور اصلاح بھی کرنا, مسلمان سے بھی بات کرنا اور غیر مسلمان سے بھی بات کرنا. کئی صحابہ مدینہ کے باہر, ہزاروں صحابہ مدینہ کے باہر دفن ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے, دعوتی کام کر رہے تھے. تو اسی لیے دونوں ضروری ہے. اور اگر کوئی پوچھے گا کیا اور اہم ہے, تو اگر وقت کی قلت ہے تو کیا اور اہم ہے, دعویٰ یا اصلاح, مسلمان سے بات کرنا. مثال کے طور پہ اگر 2 بیمار لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, 2 پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ایک کو ہارٹ اٹیک کا ایشو ہے, دل میں پرابلم ہے, اور دوسرا انسان جو بیمار ہے اسے ہلکا سا زکام ہے, he has a little bit cold. اور اگر ڈاکٹر کے پاس وقت کی قلت ہے اور صرف ایک مریض کو اٹینڈ کر سکتا ہے, وقت کی قلت ہے, تو پہلے کون سے مریض کا علاج کریں گے؟